جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مائی ہیلتھ چینل۔ حکیم صاحب، اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ دماغ کی طاقت کے لیے یا دماغ کے حافظے کو بہتر بنانے کے لیے بھی حکمت میں بہت سی میڈیسنز ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ دماغ کی طاقت کے لیے جو میں طب نبوی سے روشنی حاصل کرتا ہوں وہ میں یہ کہتا ہوں کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں۔ یہ دماغ کے لیے اس سے بڑا کوئی ٹونک نہیں ہو سکتا۔ اور اب تحقیقات بھی یہ بتا رہی ہیں کہ جتنا آپ کے دماغ کے اندر یاد کرنے کی، سٹور کرنے کی صلاحیت صبح نماز کے ٹائم سے لے کر 7-8 بجے تک ہوتی ہے، دن کے کسی اوقات میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایک تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہمیں کیسی کیسی چیزوں کی رہنمائی کی ہے۔ رات کو جلدی سونے، ٹھیک ہے، اور صبح جلدی نماز کے بعد سونے سے منع کیا، اس لیے وہ بہترین ٹائم ہے آپ کی یاد کرنے کا۔ جو طالب علم ہے، خاص طور پر جو ذہنی مشقت کا کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ، میری اگر پیغام ان تک پہنچے، رات کو جلدی سوئیں، صبح نماز کے وقت اٹھیں، نماز کے بعد واک کریں اور واک کر کے مطالعے کو 1-2 گھنٹے دیں گے تو وہ بہترین ٹائم ہے یادداشت میں اضافے کے لیے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے اگین ورزش۔ جو مارننگ واک ہے یا ایوننگ واک ہے فریش ایئر میں، اس سے بڑی بہترین دماغ کا ٹونک نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، اپنی غذا کے اندر وہی قدرتی غذاؤں کا یا متوازن غذاؤں کا جو خیال رکھیں۔ متوازن غذا فیشن کے طور پر بات کر دیتے ہیں، مگر دوستوں کو شاید پتہ نہیں ہوتا کہ متوازن غذا کس بلا کا نام ہے۔ دیکھیں 6 اجزاء ہیں ہماری غذا کے، جس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں جسے نشاستہ کہتے ہیں، جس میں لحمیات ہیں جسے پروٹین کہتے ہیں، جس میں آپ کی فیٹ ہے جسے چکنائی کہتے ہیں، جس میں آپ کا منرلز ہیں جسے نمکیات کہتے ہیں، جس میں آپ کا پانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ متناسب مقدار میں سارے دن یوز کریں تو پھر آپ ایک متوازن غذا حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہیں نہ کہیں اپنے غذا کے توازن کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو بس متوازن غذا، اور غذا میں پھر آپ اگر مغزیات کا استعمال، جو میوہ جات ہیں اس میں خاص طور پر اخروٹ، بادام، کالی مرچ، کشمش، یہ 3-4 چیزیں انہیں بتائی، ان کا استعمال بڑھا دیں۔ مزید اگر کرنا چاہیں تو مغز کدو کا اضافہ کر سکتے ہیں، یا 4 مغز، چاروں مغز کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہیں تو یہ بہترین غذائیت کا باعث بنتی ہیں۔ یہ اپنے معمول بنائیں۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں سردی اور گرمی کی نسبت سے بتانا چاہتا ہوں بالکل بتائیے کہ بادام، مغز بادام، سونف، کشنیز جسے ہم دھنیا کہتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور یہ اگر آپ نے 50 گرام لیا تو 20 گرام کالی مرچ، یہ پاؤڈر کر، اور اس میں 4 مغز ملا لیں۔ یہ 4-5 چیزیں پاؤڈر کر کے رکھ لیں۔ 2 طریقے ہیں، سردیوں میں گرم دودھ میں پکا کر 1 چمچ استعمال کریں، 1 کپ دودھ لیں، اس میں 1 چمچ ڈال لیں، تھوڑا سا گرم کر کے پی لیں۔ گرمیوں میں یہی پاؤڈر آپ بلینڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں، پانی میں ملا کر ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ گرمیوں میں پیاس بھی بجائے گی اور دماغ کو طاقت بھی دے گی۔ سردیوں میں آپ کو انرجی بھی دے گی، سردی سے ہی محفوظ رکھے گی، اور دماغ کو طاقت بھی دے گی۔ اور میٹھے کے لیے دونوں زمانوں میں گرمی اور سردی میں شہد ملا لیا کریں، تو شہد طب نبوی کی روح سے تمام امراض کا جو شافی علاج ہے۔ جی بہت شکریہ جی حکیم صاحب نے آپ کو کتنا سنہری جو ہے نسخہ بتایا ہے۔ آپ اس پہ عمل کیجئے گا اپنے طبیب سے رجوع کرنے کے بعد، اور کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور کیونکہ ہر نسخے کے بعد ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے طبیب سے ایک بار مشورہ ضرور کریں کہ کیا آپ کو اس چیز کی جو ہے ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اور جی تو ناظرین آپ نے سنی، اور دماغ کی طاقت کے لیے جو نسخہ ڈسکرپشن کے اندر وہ موجود ہے، وہاں سے بھی اس نسخے کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ جی حکیم صاحب، ایک مسئلہ اور بہت چل رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ 80% بیماریاں پیٹ سے لگتی ہیں، اور پیٹ ہی تمام بیماریوں کی جڑ بنتا ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی کھانا ہے وہ سب سے پہلے پیٹ میں جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ، اس کی طاقت کے لیے کچھ اصول طب نبوی کے اور کچھ میڈیسنس وغیرہ بتائیں گے؟ جی جو ہے نا 2 باتیں کر کے اس طرف آؤں گا۔ ایک تو پیٹ کی خرابی کو، معدے کی خرابی کو ام الامراض کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی تمام بیماریوں کی ماں ہے۔
اور ایک بہت بڑے مفکر اور سائنسدان نے بڑی پیاری بات کہی کہ دنیا میں اتنے لوگ جنگوں میں ہلاک نہیں ہوتے جتنے اپنے پیٹ کے ہاتھوں موت کا شکار ہوتے ہیں. گویا کہ ہم خرابی کیسے کرتے ہیں اس اپنے معدے کی، کیونکہ یہ بہت سارے امراض کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. خرابی ہم کرتے ہیں وقت بے وقت کھانا، زیادہ کھانا، بغیر بھوک کے کھانا، اور ایک وقت میں کئی قسم کی غذائیں کھانا جو آج کل معمول بن چکا ہوا ہے، فیشن بن چکا ہوا ہے. سادہ غذائیں چھوڑ چکے ہوئے ہیں، پروسیس غذائیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں میں پھر اپنی ابتدائی گفتگو کی طرف آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں غذا کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے غذا کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک خالی چھوڑ دیں. کتنی روشن مثال ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر دیکھیں زیادہ حصہ کھانے کے لیے، تو اس سے تھوڑا سا حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں. 3 حصے معدے کے کریں گے تو اس طرح بنتا ہے آپ کو. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی ضروری بات یہ ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے مختلف تفکرات میں نہ مبتلا ہوں. آپ کا دماغ مختلف چیزیں نہ سوچ رہا ہو، آپ ڈپریشن پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، آپ ایسی کوئی بزنس کی باتیں ہیں کوئی ادھر سے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا کھانا کھا گئے، اوور ایٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہماری رہنمائی کی کہ ایک تو کھانا سکون کی حالت میں کھایا جائے، اور بھوک چھوڑ کر کھایا جائے، اور شدید جب بھوک لگے تب کھایا جائے، اور سادہ غذا معمول بنانی چاہیے. جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ساری معدے کے امراض اور پیٹ کے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور معدے کے جو ہے وہ نظام کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے کوئی ہوم ریمیڈی؟ ہاں، اس کے لیے چونکہ آج کل ہم پہلے بات بھی کی ہے، دل کے مسائل بھی، بلڈ پریشر بھی، اور اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں. تو روایتی جو چیزیں تھیں اس میں تو نمک وغیرہ استعمال ہوتا ہے، چورن اور اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی تو نمک وغیرہ استعمال ہوتا تھا. تو آج کل چونکہ اکثر لوگوں کو بلڈ پریشر بھی ہے تو وہ نمک والے چورن استعمال کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میں آپ کی وساطت سے اپنے جو ناظرین کے لیے ایک بڑی آسان ریمیڈی شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، سونف، دھنیا اور خشک آملہ، سونف، دھنیا اور خشک آملہ، یہ 3 چیزیں ہیں. ان کو پاؤڈر کر لیں برابر وزن لے کر، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چمچ جن کو بھوک نہیں لگتی، جن کو تیزابیت زیادہ ہے، جن کو سینے میں جلن رہتی ہے، وہ کھانے سے پہلے استعمال کریں. اور اس کے ساتھ اگر عرق بادیان یا سونف کا عرق استعمال کر لیں تو اور فائدہ ہے. اور جن کو کھانے کے بعد زیادہ جلن ہوتی ہے، کھانے کے بعد کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، کھانے کے بعد ان کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو یہ وہ کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد 1 چمچ کھائیں پانی کے ساتھ یا کے بادیان کے ساتھ. تو یہ بہترین ریمیڈی ہے. ہاں، جن کو بہت تیزابیت رہتی ہو ان کے لیے میں ایک ساتھ مشورہ ایڈ کروں گا، اسی نسخے میں سونف، دھنیا اور آملہ. 4تھی چیز الائچی بھی شامل کریں تو اور اچھا ہے. 5ویں چیز ایک بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے میٹھا سوڈا بائی کارب، جو ہم بیکنگ پاؤڈر کہتے ہیں، اس کو گھر میں کھانے والا جو سوڈا ہوتا ہے. کسی کو اگر تیزابیت بہت زیادہ ہے اور وہ مختلف علاج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، اسی پاؤڈر میں 1 گرام سے بھی کم، آدھا گرام سے 1 گرام تک میٹھا سوڈا شامل کریں اور وہ استعمال کریں تو یقینی فائدہ پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ معدے کی طاقت کے لیے حکیم صاحب نے آپ کو کتنا اچھا مفید مشورہ دیا، اور اسی طرح آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے طبیب سے رجوع کرنے کے بعد اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. اور میں جو احتیاطیں انہوں نے بتائی ہیں ان احتیاطوں کو ضرور مد نظر رکھیے گا. جی ناظرین، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ حکیم محمد احمد سلیمی صاحب سے کوئی بھی کسی قسم کا مشورہ لینا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس کے اندر میسج کر سکتے ہیں، تاکہ اگلی نشست میں ہم جو ہے آپ کے ان سوالوں پر جو ہے ان سے مفید مشورے آپ کو ضرور دیں گے. اگر کسی کا کوئی بھی پرابلم ہے، اسکرین پر آپ واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے سوالات، اپنے مسائل جو آپ کو درپیش ہیں وہ آپ جو ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اپنا نام، شہر کا نام
ضرور ساتھ میں سینڈ کیجیے گا تاکہ ہم مینشن کر سکیں اور آپ کے ان مسائل کا حل ہم حکیم صاحب سے ضرور لیں گے. جی حکیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کچھ سوال آپ سے جو ہے وہ ضرور ڈسکس کریں گے جو ناظرین ہم سے کریں گے. اور کچھ جاتے جاتے کوئی خاص پیغام ناظرین کے لیے؟ بس آپ کی وساطت سے میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں, اپنا طرز زندگی سادہ بنائیں اور فطرت کی طرف واپس رجوع کریں. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پر سوئیں, دن بنایا کام کرنے کو, رات دی نیند بھرنے کو. اس بات پر عمل کریں اور اگر صبح کے وقت سیر کی عادت بنائیں, مطالعے کی عادت بنائیں اور سادہ غذائیں, قدرتی غذائیں استعمال کریں تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہت سارے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں